اور میں اپنا فریضہ روحانی ادا کرنے کا پابند ہوں۔ وہ تمام راستے جو دجالی فتنوں کا حصہ ہیں ان کو ٹھوکر مار دیں، تاکہ آنے والے وقت میں آپ اور آپ کی نسلوں کا شمار حضور علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک کے راستے میں ہو۔ وہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ تیسری ہستی عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کا نزول ہوگا۔ وہ بھی سخت تاریک رات میں نازل ہوں گے، یا مسجد اموی دمشق کے مسجد کے مشرقی مینارے پر یا بیت المقدس میں، دو جگہ ہیں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اور ان کا حلیہ بھی سن لیں تھوڑا سا۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا شکل میں عروہ بن مسعود کے مشابہ ہوں۔ ان کا قد و قامت بھی درمیانہ ہوگا، رنگ سرخ و سفید ہوگا، ان کے بال زلفیں شانوں تک پھیلی ہوں گی اور سیدھے ہوں گے، کنڈل والے نہیں ہوں گے، اور جب نہائیں گے تو بال چمکیں گے، سر جھکائیں گے تو موتیوں کی طرح قطرے ٹپکیں گے، جسم پر ایک زرہ ہوگی، ہلکے زرد رنگ کی دو چادریں، دو کپڑے زیب تن ہوں گے، اور اس زمانے کے صالح ترین 800 مرد اور 400 عورتیں ابتدائی طور پہ ان کے گروہ میں شامل ہوں گی۔ 1200 افراد، 800 مرد اور 400 عورتیں۔ جس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اس وقت امت مسلمہ کا امیر اور امت مسلمہ کا امام علی الاطلاق امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ بیت المقدس میں نماز فجر کا وقت ہوگا، اقامت ہو چکی ہوگی۔ سیدنا امام مہدی علیہ السلام، یہ جتنا کچھ میں بیان کر رہا ہوں ایک ایک جملے پر احادیث کی سینکڑوں کتب کے ریفرنسز سب موجود ہیں۔ اگر میں ہر ایک بات کے ساتھ وہ ساتھ پڑھنے اور دکھانے لگ جاؤں تو پھر یہ 4 جمعوں پر خطاب چلا جائے گا۔ اقامت ہو چکی ہوگی، تو جب عیسیٰ علیہ السلام پہنچیں گے نماز فجر کے لیے تو سیدنا امام مہدی علیہ السلام انہیں دیکھ کر پہچان کر کے عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، مصلی سے پیچھے ہٹنا چاہیں گے۔ آپ ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے فرمائیں گے کہ نہیں، مہدی امت کے امام آپ ہیں، تو میں آپ کی ابتدا میں نماز پڑھوں گا۔ سو وہ لوگ جو سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے وجود کے انکاری ہیں، یا ان کے مقام و مرتبہ کے انکاری ہیں، یا ان کی امامت علی الاطلاق کے انکاری ہیں، انہیں توبہ کر لینی چاہیے، اس لیے کہ وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ احادیث سمیت کتب حدیث کی سینکڑوں احادیث نبوی کے انکار کا مرتکب ہو رہے ہیں۔ فرمانے فرامین مصطفیٰ سے بغاوت ہے۔ بعض علماء نے تو سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے وجود کا مطلقاً انکار کرنا کفر تک قرار دے دیا ہے۔ اہل سنت میں جو مذہب مختار ہے وہ کفر نہیں ہے، اہل تشیع کے ہاں ہوگا، تو اہل سنت کے ہاں مذہب مختار ان کا انکار کفر نہیں، مگر ان کے انکار کا گمراہی ہونا، فرمان مصطفیٰ کی نافرمانی ہونا اور گمراہی اور ضلالت ہونے میں کوئی شک اور کوئی اختلاف نہیں ہے۔ باقی گمراہی ہونا، فسق ہونا یا کفر ہونا یہ علمی اور فقہی باریک بحثیں ہوا کرتی ہیں، ان سے نفس مسئلہ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ چنانچہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام جماعت کرائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ جب نماز کے دوران جب رکوع سے اٹھیں گے سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے، تو سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر بآواز بلند ایک جملہ کہیں گے، اعلان کریں گے، قاتل اللہ الدجال واظہر المؤمنین، اللہ نے دجال کو قتل کر دیا اور مومنوں کو غالب کر دیا۔
یہ رکوع سے سر اٹھاتے ہی حالت قوما میں سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد اعلان کر دیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر عیسیٰ علیہ السلام سامنا دروازہ کھولیں گے۔ جب دروازہ کھولیں گے تو اس کے پیچھے دجال 70,000 یہودیوں، مسلح یہودیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور اس کے بعد جہاد آخری شروع ہو جائے گا، اور فلسطین کے جہاد کرتے کرتے پھر پہاڑوں پر مسلمان محصور ہوں گے، وہ اتر آئیں گے، جہاد میں شریک ہو جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی سانس جس جس کافر یہودی پہ پڑے گی وہ مرتا جائے گا، اور بالآخر دجال بھاگ اٹھے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا امام مہدی علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور تلواروں کے ساتھ قتل کریں گے۔ جس مقام پر دجال قتل ہوگا اس مقام کا نام باب لد ہے۔ لد فلسطین میں ایک جگہ ہے۔ احادیث مرفوعہ میں اس کی تعیین کر دی گئی ہے۔ آج کل بھی لد کے نام سے جگہ موجود ہے۔ قربان جائیں آقا پر، 1400 سال پہلے اس آج کے قریہ کی بات نام بتایا، اور وہ یہودیوں کے قبضہ میں ہے، اور اسرائیلی حکومت نے وہاں لد کے مقام پر اس کا چھوٹا سا ایئرپورٹ بھی موجود ہے۔ ایئرپورٹ بھی موجود ہے۔ یہ دجال کا خاتمہ ہوگا۔ باقی چیزیں انشاءاللہ اس کے بعد عرض کرتے ہیں۔ اب ہم امور کی طرف آتے ہیں کہ سیدنا مہدی علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو اس سال سے پہلے میں نے بتایا 3 بڑے خسف ہوں گے۔ مشرق، مغرب اور عرب کے اندر اتنے بڑے زلزلے بیک وقت آئیں گے کہ زمین کے بیشتر حصے دھس جائیں گے۔ آپ سے قبل سورج ایک خاص نشانی کے ساتھ طلوع ہوگا، اور یہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا نہیں ہے، ایک اور نشانی ہوگا۔ مشرق کی طرف سے ایک ستارہ بہت لمبی دم والا اور بڑا روشن طلوع ہوگا، دیر تک پوری دنیا اس کو دیکھے گی۔ رمضان المبارک جو پہلے آئے گا اس میں پہلی تاریخ کو سورج گرہن ہوگا، اور ایک ہی رمضان میں 2 بار چاند گرہن ہوں گے، اور یہ واقعہ اس سے قبل کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ سورج گرہن اور 2 بار چاند گرہن۔ جس سال حج کے موقع پر سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا حرم کعبہ میں، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان، اور بیعت ہوگی، اس حج پر مینا کے میدان میں بہت بڑی جنگ ہوگی، قبائل کے درمیان مقاتلہ ہوگا، بہت بڑا خون خرابہ ہوگا اور بڑی تباہی آئے گی۔ اس کے بعد لوگ اپنی پناہ گاہ کو ڈھونڈیں گے کہ کسی کے دامن میں پناہ مل جائے، وہ پناہ امام مہدی علیہ السلام کو بنایا گیا۔ آپ کی بیعت کے بعد سلسلہ فتوحات کا بعد ازاں شروع ہوگا۔ سب سے پہلے پورے سرزمین عرب پر سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی حکومت قائم ہوگی۔ سب سے پہلے پوری سرزمین عرب پر آپ کی حکومت قائم ہوگی۔ عرب کی سرزمین کی پر حکومت قائم کرنے کے بعد آپ ملک شام کی طرف روانہ ہوں گے۔ اولاً یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب آپ کا ظہور ہوگا تو سفیانی نامی ایک شخص جو یزید کے قبیلہ سے ہوگا، اس کا تعلق یزید بدبخت اور ملعون، اس کے قبیلہ سے تعلق ہوگا، وہ اٹھے گا ملک شام کے علاقہ سے اور بہت بڑا مقاتلہ کرے گا، اور کوفہ اور عراق کی سرزمین تک بہت سارے شہروں کے ہزارہا افراد کو قتل کرتا چلا جائے گا۔